پاک کی وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہویا کروں۔ پاک کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہویا کروں۔ میرے حضرت سے جامع شفیع میں ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے، جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ آپ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، ختم پریشانی یا رب۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ ہاں عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، دیکھو مسلمانوں کے پاس آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حالات جیسے بھی ہوں بس رب کا در نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں بس ان کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیار کی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحیار کی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ جو پریشانی آتی ہیں وہ دو قسم کی، ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ایک پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں فرق یہی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ تکلیف جس میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اڑ جائیں، مانگنا شروع کر دے، یہ پریشانی تکلیف یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک واقعہ کبھی کبھی جلسوں میں سنا دیتا ہوں، یہ ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ، دیکھو
ہمارا کوئی رشتہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں، کوئی زبان کی وجہ سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ وہ تو ہر 60 میل کے بعد زبان میں تقریباً فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک نیک صاحب فرمائے لگے ہر 60 میل کے بعد زبان میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، لہجے میں کچھ فرق آ جاتا ہے، زیادہ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، لیکن دلوں میں فرق نہیں آنا چاہیے، رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، وہاں سب کی زبان عربی ہوگی انشاءاللہ الحمدللہ ہے، بلکہ قبر سے عربی شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ دیکھو انگریزی پڑھیں لیکن غالب ہو کر پڑھیں، مغلوب ہو کر نہیں، ان کے ماحول کا اثر نہ لے یاد رکھنا ہے۔ ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں کوئی سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بچوں کو قبول فرمائے، اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس یہ سب یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں میں رفعت والی شان رکھی ہے، بلندی والی شان رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے الحمدللہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک عمل جنت کا عمل بن جاتا ہے اللہ ہے، ایک ایک قدم جنت کا قدم بن جاتا ہے اللہ ہاں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے، خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، کچھ ذکر خیر آپ فرماؤ تھوڑا سا الحمدللہ۔ چلو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں چلو بیچارے تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ اتنے کلمات انشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ۔ باقی بیان ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں،
چلو انشاءاللہ الحمدللہ اپنے بزرگوں کی نیک بات سے انشاءاللہ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ العظیم. تمنا درد دل کی ہے میرے اللہ اگر منظور ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. عاجز کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. ہم جو جیتے ہیں میرے اللہ کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ساقی نہ رہے جام رہے. کس کام کا ہے یا رب وہ گل جس گل میں بو نہیں، کس کام کا ہے یا رب وہ دل جس دل میں تو نہیں. تجلی تیری ذات کا سو بسو جدھر دیکھتا ہوں میرے اللہ ادھر تو ہی تو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. سن کے نام محمد دا صلی اللہ نہیں اور جوں کے سن کے نام محمد دا پڑھ لیندہ جو درود حضور پر نور تے بدل رحمتاں دے کر جھڑویں دے وستے اس بندے نور و نور تے. اگ دوز خاندی نہیں ساڑ سکدی ٹھنڈ پہ جاتی ہر قصور تے. رب معاف کردہ سارے جرمانو خاکی پڑھ درود حضور پر نور. بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیع خصالی. صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکم. حضرات حضرت اقدس کا حکم بس آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ سے دعا لینے کے لیے اللہ تعالی حضرت کا دیر تک ہمارے شروع پر سایہ قائم رکھے. بس حضرت کے حکم کے مطابق حضرت کو زیادہ تر شوق ہوتا ہے شان صحابہ سننے کا. آپ کو بھی ہے کتنا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زیادہ. آپ جو سنتے رہتے ہیں میرے سے وہی آپ کو سناؤں. چولا پالے غاراں دے سورا خانوں لکائی جا. سرائکی سمجھتے ہو نا تھوڑی بہت میں خالص سرائکی بات. تنظیم اہل سنت علامہ محمد عبد الستار توسی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبر پر کروڑے رحمتیں فرمائے. تو بھائی یہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اللہ راضی ہو گیا. اللہ نے شرک سے بچا لیا، بدعت سے بچا لیا، رسومات سے بچا لیا. الحمدللہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑے رحمتیں فرمائے. یہ جو اللہ والے ہیں نا جہاں جہاں سے گزرتے ہیں شرک کے پودے اکھاڑ دیتے ہیں، توحید کے پودے لگا دیتے ہیں. کسی کو کپڑے دھون دا والا یا کسی نو برتن مانجن دا والا، مرشد کامل نو دل دھومن دا والا. کپڑا دھوتا جاندہ سرف تے صابن نال، برتن دھوتا جاندہ سبی نال، دل دھوتا جاندہ ہنجو نال. اتھے آ کے اے دل دے کلی کرن کر ہر دم ذکر الہی ہوئے دل دی دور سیاہی ہوئے دل دی دور سیاہی. جیڑا پڑھے قرآن ربانا جیڑا پڑھاوے قرآن ربانا
اوتے احمد دا من بانا اوتے احمد دا من بانا ملشیا جنت بچ ٹکانا اس شہر مدینے دراہی کر ہر دم ذکر الہی چولا پاڑے غاران دے سورا خانو لکائی جا جیڑی کھوڑے بچے کھوری پیر دی ٹکائی جا سارے جھولی وچ شاہ ابرار دا سارے جھولی وچ شاہ ابرار دا سپ ول ول پیا ڈنگ مار دا نہ پیرانو ہلان والے آ شان ود گنی منڈیاں تے چان والے آ اوے غارہ پیا دیندیاں گوائیاں میں جتے تین راتی رل کے نبھائیاں نے نبی نے سینے لان والے آ شان ود گنی موڈیاں تے چان والے آ اللہ نے تیرے اتے پورا اعتماد سی 2 سالاں دی بات ہے جمبر دے اندر جلسہ ہویا بیان ہو گیا پھر چندہ تے اپیل دی بات ہو گئی حضرت تشریف لے کے آ گئے حضرت فرمایا پھر شان صحابہ سنا دو کہو نا سبحان اللہ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ صحابہ وہ ہیں جن کر اللہ راضی اور وہ اللہ پر راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے تیرے تے پورا اعتماد سی تاہی تینی کھینیاں نبی دا پہردار سی تیرا تین راتی پہرا سی بیزار دا تیرا تین راتی پہرا سی بیزار دا خون روزے وچ پارا سرکار دا تے اچھی شانہ پان والے آ شان ود گنی موڈے تے چان والے آ تیرا دل مجھا ہویا رب نو نہ باندھا ہے تیرا دل مجھا ہویا رب نو نہ بھانگا ہے اسے وہی نہیں لے کے جبریل آندا ہے لا تحزن فیصلہ قرآن دا تیری شان نہیں کوئی پہچان گا تیری شان پان والے آ شان ود گنی موڈے تے چان والے آ جس ویلے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے کہہ دو نا سبحان اللہ معراج ایک ایسا موضوع ہے ساری دنیا چپ کر جائے اللہ نے خود فرما دے دن سبحان اللہ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ اے بھی لکھ دے اے بھی لکھ دے اے نیکیاں لکھ دے اے بدیاں لکھ دے اے لکھے آقا دے معراج چو ٹھر دے کیڑے پہ جدوں حضور سدرت گئے نا سدرت المنتہا تے رکے تے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ نظر پہ فرمایا وہ جبریل مکے وچوں لے کے چل گئے میرے نام محمد تے سدرت جا کے روک گئے امیر شریعت فرما آئے اج بڑھڑا صدیق ہوندا ساڑے ویندا پر میرے محمد دی سنگت کدا نہ چھوڑندا امیر شریعت فرمایا جبریل اوکو آدم جڑا اگے گیا نہیں صدیق اوکو آدم جڑا آج توڑی واپس آئے نہیں تیرا دل مجھا ہویا رب نو نہ بھاندا ہے اسے ویلے وہی لے کے جبریل آندا ہے لا تحزن فیصلہ قرآن دا تیری شان نہیں کو پہچان دا تے اچھی شان غار وچ بھی رلے مزار وچ بھی رلے ہن بھی رلے ہن بھی رلے آئے بھی رلے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری استادہ نے بڑا پڑھایا بڑا سمجھایا بھائی کوئی خمیر ککریلا ہو سی کوئی پتھریلا ہو سی کوئی شرویلا ہو سی تے دل آکے اللہ میاں او خمیر بھی کھانا جڑا جنتی ہو سی جیسے روضۃ الرسول تے حاضری ہوئیے پہلی بات ہے کہ امی عائشہ بہت یاد آئی امی عائشہ بہت آ گئی کون امی عائشہ ملکہ ملک صداقت دی ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب زادی
قسم خدا دی تاہی پاک رسول دے گھر چاہیے ہائی پاک رسول دے دادی امی عائشہ بہو یاد ہے قربان امی عائشہ کہیں دے بارے تک کہیں کو امی آکھے نا دادی آکھے تیری امی ہے نانی آکھے تیری امی ہے نانا آکھے تیری امی ہے ابا آکھے تیری امی ہے قربان خدا فرمائے عائشہ تھوڑی امی ہے ماشاءاللہ توجہ کرسو پھر جس ویلے مسجد نبی داخلی ہوئے نا تے بڑی بات یاد آئی قربان امی عائشہ تیرے مقدر تو جیڑا تیرا حجرہ سی اور روضہ محمد مصطفیٰ دا بن گیا توجہ کرتے اتھے کھڑے ہو کے میں کیا آج تہیں حاضر بے دربار ایک خمیر آئے بھی جنت جو گئے بھی جس لئے پڑھے نا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے آقا اور راج درمیان جڑا ٹکڑا ہے اے جنت جو ٹکڑا ہے تے جڑے جنت سوتن اتھے جا کے عقیدہ روض رسول تے بن گیا اے آئے بھی جنت چوں گئے بھی جنت چوں اٹھیسن بھی جنت چوں تے اتھے کھڑو کے روض رسول تے حاضری دیتی ہے پھر آکے آج تہیں حاضر بے دربار آج تہیں حاضر بے دربارن پاک رسول دے پہرے دارن پیر علی نے نال سمایا پیر علی نے نال سمایا جوڑا خدمت گاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے کوئی شک ہوئی تا چل مدینے کوئی شک ہوئی تا چل مدینے ویک سجوک مزاران دا بن یار نبی دے رب سہی جیندے شان ودھاوے رب سہی جیندے شان ودھاوے آپ محمد نال سماوے رب سہی جیندے شان ودھاوے آپ محمد نال سماوے سائے بری زور پلاوے سائے بری زور پلاوے نہ پیار نہیں چھٹدا پیاران دا بن یا نبی دے شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ جان دا جسنو کل زمانہ شمع رسالت دا پروانہ جان دا جسنو کل زمانہ نام صدیق رفیق پیارا ساتھی بنی غارا بس حضرت دا حکم جس ویلے روض رسول تو واپسی ہوئی ہے نا تے روض رسول تے نظر پئیے تے رحمت دے فارج چلدے نظر آئے نا اس لئے آخری ویلے اکو جملہ روض رسول تے حاضری دا نصیب ہویا آیا پیچھے سارے پہلے ہاں تو شان وکھر جھوم کے گوڑا سبحان اللہ چول ہاں آیا پیچھے سارے پہلے ہاں تو شان وکھرا آیا پیچھے سارے پہلے ہاں تو شان وکھرا تینوں دتیاں رسولاں نے سلامیاں تینوں دتیاں رسولاں نے سلامیاں کرے جبریل آن کے غلامیاں تے میری دربان وکھرا آیا پیچھے سارے پہلے ہاں تو شان وکھرا رنگا کی دروا کے حبش بلال دولت ایمان کا نوٹھیا مال و مال توڑے جتنا امیہ نے ستایا ہے توڑے جتنا امیہ نے ستایا ہے بامے آگ دے انگارے تے لٹایا ہے بلال دا ایمان کپڑا پکڑ جتنا کپڑا نہ پہنچے وہ نیت کر جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ خوش ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشی رکھے اللہ تعالیٰ
جزاک اللہ. ساتھ کلمات اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ساتھ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جب آسانی ہو تیسرا کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر عربی میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان میں کہہ لیں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. استغفار کے جو بھی نیک کلمات اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے.
تھوڑے بہت میں یا گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں۔ اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب اور کوئی خیال نہیں آ رہا، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرے حضرت جامع شفیع فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دن میں 5 نمازیں فرض فرما دی، 5-6 گھنٹے آرام کے دیکھو، دن میں 5 نمازیں، ہر نماز کے ادا کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ، 5 نمازوں کے ادا کرنے میں 2.5 گھنٹے، نمازی حضرات کے 2.5 گھنٹے تو یوں پکے نیکی میں گزر جاتے ہیں۔ آرام کا وقت لے لیں، آج کے دن کا بھی آپ حساب لگا لیں، محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں۔ مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں کہتے ہیں نا جنت میں خوشی خوشی ہوگی، فرمایا اگر افسوس ہوگا تو صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزری ہوگی، جو غفلت میں گزری ہوگی اس کا افسوس ہوگا وہاں۔ کاش کہ میں اس گھڑی میں بھی اللہ میاں کو خوش کر لیتا اور راضی کر لیتا، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ دیکھو نیک عمل کرتے رہیں اور نیکی کی تیاری کرتے رہیں، 24 گھنٹے آپ کے نیکی میں گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ اپنے گھر سے چلے، دکان سے چلے، اب مجھے اندازہ ہے کتنے ہمارے بزرگ بھائی دوسرے شہروں سے بستیوں سے تشریف لاتے ہیں، جہاں سے بھی آپ الحمدللہ دین کی بات سننے کے لیے، نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا، انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہی جنت کا قدم ہے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ یہ سارا عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کو ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھو نفس و شیطان 2 خفیہ دشمن ساتھ لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ان کا ہوا آ جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے آپ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو جہاں مقابلہ ہو جہاں مقابلہ ہو وہاں پر میرے کروں، وہاں کشتی کی قدر ہی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جہاں مقابلہ ہوتا ہے نا وہاں انعام بھی بڑھ جاتا ہے، وہاں پر قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہاں جتنا مقابلہ سخت ہوتا ہے اتنا ہی انعام بھی زیادہ ملتا ہے۔ اللہ یہ بعض پہلوانوں کی آپ نے خوشیاں دیکھی ہوں گی جہاں بڑے بڑے مشہور پہلوان، پھر ان کو انعام بھی زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نفس و شیطان نے ان کے ساتھ اللہ نے جو مقابلہ لگا رکھا ہے نا میرے کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنے کے لیے یہ مقابلہ لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، جتنے میں عرض کرتا رہتا ہوں جیسے ہی گناہ کا تقاضا ہوا، گناہ کا خیال آیا، بس سمجھو اب آپ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ جتنی بار بھی نفس اور شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر اللہ میاں کو خوش کریں گے، آپ دن میں ہزاروں خوشیاں جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا انعام پا رہے ہیں، یہ پردے آفت میں اٹھ گئے ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں۔ ہم راستے میں ہیں، پھر کر دوں یہ منزل نہیں، راہ گزر ہے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، صحابہ کرام کا مبارک تذکرہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، دیکھو انہوں نے اپنی آخرت کیسی بنائی
کہ قیامت تک آنے والے یاد رکھنا ہے، ہاں قیامت تک آنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے وہ نمونہ بن کر چلے گئے، مشر راہ بن کر چلے گئے اللہ۔ ہاں رات کو دروشی پڑھ لیا، نماز والا دروشی افضل ہے، کوئی اور مختصر دروشی صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی دروشی ہے، 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ ہے، ایک وقت میں نہ ہو دوسرے وقت میں پڑھ لیا، اور راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جتنا آسانی سے ہو سکے۔ میرے ہر فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، اس سے پھر ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی، پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی ہے، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گھروں میں نیک مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ۔